آگے اللہ فرماتے ہیں للفقراء، آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مد بتائی ہے صدقہ اور خیرات کی، کہ صدقہ اور خیرات دینے کے بہترین حقدار کون سے ہیں، کن لوگوں کو صدقہ اور خیرات دینا چاہیے۔ بہترین مد اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بتائی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ للفقراء الذین، صدقہ خیرات ان فقراء کے لیے، الذین وہ جو احصروا، حسر کا معنی گھیر لینا، احصروا جو گھیر لیے گئے یا جو مشغول کر دیے گئے، مشغول کر دیے گئے، لگا دیے گئے یا گھیر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وہ فقراء جن کو مشغول کر دیا گیا، جن کو لگا دیا گیا اللہ کے کاموں پہ۔ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد ایک تو جہاد ہے اور دوسرا ہے دین کی اشاعت کے کام۔ دین کی اشاعت کا کام ایسا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو مکمل سارا وقت جو ہے اس نے اپنے آپ کو گھیر رکھا ہے، مشغول کر رکھا ہے، اپنے آپ کو لگا رکھا ہے دین کے کام میں، دین کی اشاعت کے کام میں، تبلیغ کے کام میں، اللہ فرماتے ہیں للفقراء، تمہارے صدقہ خیرات کے مستحق یہ فقراء ہیں۔ ان کے پاس اپنے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کما سکیں، وہ کوئی کاروبار کریں یا ملازمت کریں، بلکہ سارا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت کے لیے صرف کر رکھا ہے انہوں نے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، لا یستطیعون وہ نہیں استطاعت رکھتے، وہ نہیں فراغت پاتے کس بات کی، ضربا فی الارض، ضرب کا معنی مارنا بھی، بیان کرنا بھی، چلنا بھی، یہاں پہ معنی ہے چلنا۔ ضربا فی الارض جو زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، چلنے سے مراد یہ ہے دوڑ دھوپ کرنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، خود جو کمائی کرنے کے لیے وقت نہیں پا رہے، خود ملازمت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے وقت نہیں پا رہے، لیکن سارا وقت وہ احصروا گھیر لیے گئے، لگا دیے گئے، مشغول ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے کام میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اگر وہ فی الواقعی غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو تم صدقے خیرات اپنے ان کو دو، تاکہ ان کا بھی معاملہ زندگی کا جو ہے وہ چلتا رہے۔ وہ دین کا کام کر رہے ہیں اور سارے وقت انہوں نے اللہ کے لیے صرف کر رکھے ہیں، ان کی مدد کرنے کے لیے تم اپنے صدقات اور خیرات دے سکتے ہو۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، یحسبہم گمان کرتے ہیں ان کو، الجاہلو ناواقف لوگ، نا آشنا لوگ، جنہیں پتہ نہیں کہ ان کا کوئی کاروبار ہے یا نہیں، کماتے ہیں یا نہیں کماتے، ان کے گھر کی حالت کیسی ہے، ان کا گھر کا کاروبار کیسا چل رہا ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، اغنیاء، کہ یہ تو غنی ہیں، یہ تو اچھے بھلے ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام آدمی مطلب یہ ہے کہ وہ خوددار ہے۔ من التعفف، عفت کی زندگی بسر کرنے والے، عفت کا معنی یہ ہے کہ قناعت کی زندگی بسر کرنے والے، جو خوددار آدمی ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنے والا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں، ایسے لوگ جو قناعت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تھوڑے پہ گزارا کر رہے ہیں، کسی سے مانگتے نہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں، ان کے پاس بڑا کچھ ہے، کسی کے سامنے وہ اظہار نہیں کرتے اپنی غربت کا یا فاقے کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے جو نیک لوگ اور صالح لوگ اور اللہ کی رضا میں لگے ہوئے لوگ اور دین کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں فقراء، یہ تمہارے صدقہ خیرات کے مستحق ہیں۔ شاق و سباق کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں جو تھیں اصحاب صفہ والوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ اصحاب صفہ کے وہ لوگ تھے جو خالص دینی معاملات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے۔ کہیں کوئی لشکر بھیجنا ہے یا کہیں کوئی دعوت کے لیے ٹیم بھیجنی ہے یا کوئی اور دین کا کام کرنا ہے، 300-400 آدمی وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بھی تمہارے بھائی بند ہیں،
اور ان کی بھی زندگی کے معاملات اور ان کی ضروریات ویسی ہیں جیسی تمہاری ہیں، لہذا تمہارے صدقہ خیرات کے یہ مستحق ہیں۔ اور یہ حکم جو ہے یہ قیامت تک ہے۔ جو آدمی دین کا کام کر رہا ہے، دین کی خدمت کر رہا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تنگ دست آدمی ہے، مستحق ہے، تو اس کو صدقہ خیرات دینا چاہیے۔ یہ فی سبیل اللہ کام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تعرفہم بسیماہم، وہ خود تو مانگتے نہیں کسی سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے چہرے مورے سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اور ان کے گھر کے معاملات سے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ سیما کا معنی پہچاننا، نشانیاں، دونوں چیزیں ہیں۔ ان کی بعض علامتوں سے، بعض نشانیوں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع یہ حاجت مند ہے۔ ہر انسان کے رہن سہن سے، انسان کے لباس سے، کھانے پینے سے کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کی معیشت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی عزت نفس کو میرو نہیں کیا، کسی کی عزت نفس کو اللہ نے میرو نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں مانگتے نہیں ہیں، تم انہیں غنی سمجھتے ہو، لیکن یہ تنگ دست ہیں، اور ان کے بعد تمہارے معاملات سے تمہیں پتہ بھی چل جائے گا، یہ ٹھیک ٹھیک مستحق ہیں تمہاری امداد کے اور صدقہ خیرات کے۔ لا یسالون الناس الہافا، لا یسالون، نہیں یہ مانگتے، ناسا، لوگوں سے، الہافا، چمٹ کر۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے پڑ جانے والے لوگ جو ہیں ایسے نہیں ہیں، یہ چمٹ نہیں جاتے کہ ضرور دیا جائے ہمیں۔ اور مانگنے کے معاملے میں، سوال کرنے کے معاملے میں ایک تو شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے بڑی، مانگنے کو اچھا نہیں سمجھا شریعت نے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اس بات کا تہیہ کر لے کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو مستغنی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیں گے، اسے سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو آدمی یہ تہیہ کر لے کہ میں نے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ مجھے میری مدد فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ گھر میں تو ایک پیالہ ہے، یا پھر ایک بستر کا ٹاٹ واٹ ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہ بھی لے آؤ، جو تمہارے گھر میں دو چیزیں ہیں وہ بھی لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگوائیں، صحابہ کرام بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کون یہ خریدتا ہے پیالہ اور بستر؟ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا کوئی اور آدمی ہے جو اسے زیادہ دیتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس کو دے دیں، اور اس آدمی سے کہا کہ 1 درہم لے جاؤ، جا کے اپنے گھر میں دے دو، اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرو، اور 1 درہم لے جاؤ بازار میں اور کلہاڑا خرید کے میرے پاس آؤ۔ وہ آدمی بازار میں گیا، کلہاڑا خرید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ لگا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ لے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بازار میں بیچو لا کے، اور 15 دن کے بعد مجھے دوبارہ ملنا۔ وہ آدمی گیا، لکڑیاں وغیرہ کاٹیں اور آ کے بیچی اس نے، اور 15 دن کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 15 دنوں میں 10 درہم کما لیے ہیں۔ بہت خوش تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے کہ تم نے محنت کر کے خود کما کے گزارا کر لیا؟ اس بات سے اچھا نہیں کہ قیامت کے دن تم اللہ کے پاس جاتے اور تمہارے چہرے پہ نشان پڑا ہوتا سوال مانگنے کا، سوال کرنے کا نشان پڑا ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو عادی ہے مانگنے کا، پیشہ ور مانگنے والا، قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کے چہرے پہ گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی، اور پتہ چلے گا کہ یہ پیشہ ور مانگنے والا تھا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ مال بڑھانے کے لیے مانگتا ہے، فرمایا کہ وہ آگ کا انگارہ مانگتا ہے، خواہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔
حکیم بن حزام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دوست تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کچھ مال آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مانگا آ کے انہوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو, پھر دوبارہ مانگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکیم یہ دنیا کا مال ہے بڑا میٹھا, بڑا انسان کے لیے پرکشش ہے یہ مال, لیکن جو آدمی اپنے آپ کو بے پرواہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت ڈال دیتا ہے, اس کے تھوڑے میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. اور جو آدمی طمع اور لالچ کرے اس مال کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے برکت اٹھا لیتا ہے, اللہ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکیم بن حزام نے اپنی ساری زندگی میں اس کے بعد نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی سوال کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ حکیم میں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں. حضرت حکیم نے کہا کہ نہیں, میں تم سے کچھ نہیں لوں گا, اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں کسی سے مانگوں گا نہیں, کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے بھی چاہا کہ حکیم بن حزام کا وظیفہ مقرر کر دیں. حکیم بن حزام نے ان سے بھی انکار کر دیا اور حضرت عمر نے شکوہ کیا کہ لوگوں دیکھو میں اس کا وظیفہ مقرر کرتا ہوں اور یہ وظیفہ لیتا نہیں ہے. حکیم بن حزام کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ آئندہ میں کبھی مانگوں گا نہیں اور میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں. اس لیے زیادہ مانگنے کو شریعت نے اچھا بھی نہیں سمجھا, اور پھر یہ جو چمٹ کر کے مانگنے والا مسئلہ ہے وہ تو بہت ہی برا ہے. اور اللہ کے رسول نے جس طرح خبردار فرمایا ہے کہ انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا یا آگ کا انگارہ ہوگا. یہ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو مال سے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. الذین ينفقون اموالهم, الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مال باللیل والنہار رات کو اور دن کو سرًا وعلانیہ خفیہ طور پہ اور ظاہری طور پہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ پس واسطے ان کے ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ ہی ان کے لیے خوف ہوگا نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہوگا. پچھلے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے صدقات کے اجر و ثواب کے بارے میں اور اس سے متعلق بعض آیات دی ہیں, اور یہ آیت ایک طرح سے اینڈ ہے اس سارے ٹاپک کا کہ جو لوگ اپنے مال باللیل والنہار رات اور دن کو مسلسل خرچ کرتے رہتے ہیں, اور پھر آگے فرمایا سرًا وعلانیہ چھپے ہوئے اور اعلانیہ. اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی لیل کو اللہ نے صدقے کے لیے مقدم رکھا ہے, نہار کو مقدم نہیں رکھا. رات کو مقدم رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ رات کا کیا ہوا صدقہ جس میں کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے وہ افضل ہے. دن کا تذکرہ بعد میں کیا. اسی طرح اگلا حصہ آیت کا اس میں سرًا کو مقدم رکھا ہے, علانیہ کو اللہ تعالیٰ بعد میں لائے ہیں اور سرًا پہلے لائے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند یہی ہے کہ انسان اپنے صدقات اور خیرات جو ہیں وہ اعلانیہ نہ دے بلکہ چھپے ہوئے دے. اس کے بعد فرمایا کہ جو بھی مال تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو اس کا اجر و ثواب تمہارے لیے محفوظ ہے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں. یہ جو صدقات کا ٹاپک تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا جو صفحہ ہے یا اگلا رکوع اس میں سود کی حرمت پہ ہدایات دی ہیں. یہ گویا کہ اسلام کا ایک مکمل معاشی نظام ہے جو اللہ تعالیٰ متعارف کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اس نظام پہ عمل کریں. تو قابل کے لیے تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے کہ
چند صدیاں پہلے جو پوری دنیا میں نظام مالی نظام متعارف کرایا گیا وہ نظام تھا سرمایہ دارانہ نظام، جس کی بنیاد اس تصور پہ ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ مکمل طور پہ اس کا مالک ہے. جو انسان مال کماتا ہے وہ مکمل طور پہ اس کا مالک ہے اور وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہے. کمانے میں کسی پہ ظلم ہو، کمانے میں کسی پہ زیادتی ہو، کسی کو دکھ اور رنج پہنچے، سرمایہ دارانہ نظام کو اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے. خرچ کرنے کے معاملے میں اس سے فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے یا پوری ملت کو کوئی اور نقصان پہنچے، سرمایہ دارانہ نظام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ وہ ہر طرح سے اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے لوگوں کی جیبوں سے مال نکالنا ہے. یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی اصل بنیاد جو ہے وہ سود ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے سود اور تجارت کا فرق بھی ہمیں بتایا ہے کہ سود میں اور تجارت میں فرق کیا ہے. لیکن یہ نظام اس قدر لوٹ کھسوٹ کا نظام تھا اور اس قدر ظلم کا نظام تھا کہ امیر آدمی جو ہے وہ امیر سے امیر تر بنتا جاتا ہے، اور جن لوگوں کی جیبوں سے سود نکالا جاتا ہے، سود کی شکل میں پیسہ کھینچا جاتا ہے، وہ اور بھی غریب سے غریب تر بنتے جاتے ہیں. اور وہ سود کے چکر میں اس طرح پھنستے ہیں کہ ایک دفعہ سود کے چکر میں پھنس جائیں تو ساری زندگی اس سے نکل نہیں پاتے. اب اس سرمایہ دارانہ جو ظالمانہ نظام تھا، اس کے رد عمل کے طور پہ دنیا نے ایک اور نظام دیکھا. وہ نظام یہ تھا کہ فرد کی ملکیت جو ہے وہ بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ فرد جب مالک بن جاتا ہے اپنے پیسے کا تو وہ ہر طرح سے ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، غصب کرتا ہے، لوگوں کے مال چھینتا ہے، ان سے اپنی جیبیں بھرتا ہے. لہذا جو فرد کی ملکیت ہے اسے بالکل ختم کر دیا گیا اور ساری کی ساری ملکیت جو تھی وہ حکومت کے ہاتھ میں دے دی گئی کہ حکومت جو ہے وہ سارے ملک کے جتنے بھی وسائل ہیں آمدنی کے سب کی مالک حکومت ہے. کھیتوں کی مالک حکومت ہے، کارخانوں کی مالک حکومت ہے، ملوں کی مالک حکومت ہے، اور بھی جتنے وسائل اور اسباب ہیں مال کمانے کے وہ سارے کے سارے حکومت کی ملکیت ہیں. حکومت اپنی مرضی سے عوام کو ان کی سہولیات یا ان کی ضروریات مہیا کرے گی، لیکن کوئی فرد واحد جو ہے وہ اپنی ملکیت نہیں بنا سکتا، ملکیت صرف حکومت کی رہے گی. یہ دوسرا اس کے مد مقابل رد عمل کے طور پہ نظام وضع کیا گیا جس کو کمیونزم کا نام دیا گیا. در حقیقت اس نظام میں بھی وہی قباحت تھی جو سرمایہ دارانہ نظام میں تھی. سرمایہ دارانہ نظام کی قباحت تو یہ بتائی گئی کہ اس میں فرد جو ہے وہ ظالم بن جاتا ہے اور جو بےکس لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان پہ ظلم کرتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو دوسرا نظام متعارف کرایا گیا اس میں وہی جو فرد میں قباحتیں تھیں ساری کی ساری قباحتیں حکومت میں آ گئیں. پورے ملک میں صرف ایک ظالم باقی رہ گیا، باقی سارے ظالم ختم کر دیے. انہوں نے فرق صرف اتنا پڑا کہ جو چھوٹے ظالم تھے وہ ختم ہو گئے، صرف ایک بڑا ظالم بن گیا جو حکومت تھی. گویا کہ پورے ملک کا حکومت خدا بن گئی، جس کو چاہے جتنا چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے زندہ رہنے دے. وہ گویا کہ ایک طرح سے پورے ملک کی مالک اسی طرح بن گئی جس طرح کیپٹلزم میں ایک فرد جو ہے وہ پورے اپنی کمائی کا مالک تھا. نہ تو کمیونزم چلا، زیادہ سے زیادہ 70 سال تک چلا ہے وہ، اور 70 سال چلنے کے بعد اس طرح وہ بکھر گیا جس طرح اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. اب یہ دوسرا نظام جس کی بنیاد سود پہ ہے، دنیا تنگ ہے اس سے بھی، ظلم سراسر ظلم ہے یہ بھی. لیکن جب تک کوئی اس کا متبادل عملاً قائم نہیں ہو جاتا تب تک دنیا اسی ظلم کی چکی میں پستی رہے گی.
اس کا متبادل نظام جو ہے وہ اسلام نے مہیا کیا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ عملاً اس پہ کام کیوں نہیں ہو سکا, یا پوری دنیا میں نفاذ اس کا کیوں نہیں ہو سکا, یا وہ نظام عام کیوں نہیں ہو سکا. لیکن بہرحال اس کی جو خیر و برکات ہیں, افراد اس پہ عمل کر کے اس کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں. جب تک پوری دنیا کے لیے کوئی نظام وضع کرنے کا مسلمانوں کو موقع نہیں ملتا یا وہ وقت نہیں آتا, تب تک فرد جو ہے وہ بہرحال اس کی خیر و برکات سے حصہ لے سکتا ہے. جو اسلامی نظام ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک بنیاد تو وہ تھی کیپٹلزم کی کہ فرد جو ہے وہ اپنے مال کا مکمل طور پہ مالک ہے, جیسے چاہے کمائے جیسے چاہے خرچ کرے, اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اس کے ذرائع جو ہیں حلال ہوں یا حرام کمانے کے یا خرچ کرنے کے, حلال ہوں یا حرام, اسے عام اجازت ہے. دوسرا نظام یہ تھا کہ نہیں, فرد جو ہے اس کو ملکیت کا مکمل طور پہ حق اس کا نہیں ہے, بلکہ حق جو ہے وہ صرف حکومت کے پاس ہے اور باقی سارے کے سارے حکومت کے محتاج ہیں. یہ دوسرا نظام تھا. اس کے مقابلے میں اسلام نے جو نظام دیا ہے وہ بڑا ہی خیر و برکت کا نظام ہے, اور اس کے بنیادی طور پہ 3 ستون ہیں اسلامی نظام کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے فرد کی ملکیت پہ پابندی نہیں لگائی, لیکن پابندی اس بات پہ لگائی ہے کہ مال تم صرف جائز طریقوں سے کما سکتے ہو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. صرف جائز طریقوں سے کما سکتے ہو, حلال طریقوں سے کما سکتے ہو. اور پھر اسی طرح مال کو خرچ کرنے کا بھی پابند کر دیا مسلمان کو کہ مال تم خرچ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. مال خرچ بھی تم اس طرح کرو گے جس طرح تمہیں اسلام حکم دے گا. اور اس کے بنیادی جو 3 ستون رکھے اسلام نے, وہ سب سے پہلا ستون ہے زکوٰۃ کا. ہر فرد 2.5% اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے. دوسرا ستون ہے اس کا کہ صدقات اور خیرات اس زکوٰۃ کے علاوہ دیے جائیں, اور پچھلے 2-3 صفحات میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پہ اس کے اجر و ثواب کی اور اس کی رغبت کی سارے جو آیتیں ہیں اس میں صرف یہی مسلمانوں کو رغبت دلائی کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرو گے تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے, اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے. پہلا ستون زکوٰۃ ہے, دوسرا ستون صدقات ہے, اور تیسرا ستون ہے اللہ کی رضا کے لیے قرض دینا. اللہ کی رضا کے لیے قرض دینا, پروفٹ کے لیے, سود کے لیے قرض دینا, اس کو تو ختم کیا اللہ نے, اور اس کی جگہ پہ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے قرض دو. اور اس کے بھی باقاعدہ احکام ہیں اگلے رکوع میں. یہ رکوع جس طرح اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت پہ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں, اسی طرح اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ادھار دینے لینے کے معاملات پہ ہمیں ہدایات دی ہیں. یہ 3 ستون ہیں اسلامی نظام معیشت کے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا ان الفاظ سے فرمائی سود کی حرمت کے لیے, الذین, وہ لوگ, یاکلون الربا, وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. ربا کے معاملے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ربا ہے کیا. ربا کا لفظی معنی ہے اضافہ اور زیادتی, اور خاص طور پہ جو ٹرم انٹرسٹ ہے یا ربا ہے اس معاملے میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا جو راس المال ہے اس میں اضافہ. ربوا اسی سے بنا ہے لفظ جس کا معنی اونچائی ہے, اونچی جگہ, سطح مرتفع. ربا کا معنی اپنے اصل راس المال میں اضافہ کرنا. اور یہ لفظ ربا کا نیا نہیں تھا عربوں کے لیے, بلکہ اس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے. لہذا عام لوگ, خود اہل کتاب بھی اس لفظ سے پوری طرح آگاہ تھے. ایک ربا کی قسم یہ ہے کہ ایک آدمی 10,000 ریال ایک آدمی کو قرض کے طور پہ دیتا ہے 1 سال کے لیے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا بھائی یہ 10,000 میں تمہیں دے رہا ہوں, 1 سال کے بعد تم
10,000 کی بجائے مجھے 12,000 واپس کرو گے. اور اگر تم 1 سال کے بعد واپس نہ کر سکے تو پھر تمہیں اس سے اگلے سال 14,000 واپس کرنا ہوگا. یہ ہے وہ ربا جو متعارف تھا اہل کتاب میں بھی اور عربوں میں بھی. لہذا جب ربا کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام میں سے کسی کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کا مفہوم پوچھیں کہ یا رسول اللہ ربا کا معنی کیا ہے. یہ جو قسم ہے ربا کی، ادھار پہ سود لینا یا رقم ادھار پہ دے کے اس پہ انٹرسٹ لینا یا منافع حاصل کرنا، یہ سود جو ہے یہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک دوسری سود کی قسم ہے جو خرید و فروخت کا سود کہلائی جاتی ہے. یہ تو ادھار کا سود ہے اور وہ ہے خرید و فروخت کا سود. وہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی اتنا عام نہیں تھا اور نہ ہی آج وہ اتنا عام ہے، اس لیے علماء کرام نے اس پہ زیادہ بحث نہیں کی. زیادہ زیر بحث سود وہی ہے جو ادھار کی وجہ سے لوگ لیتے ہیں یا بینک لیتے ہیں. جو بیع اور شرائع کا سود ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام لیا ہے کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں تم برابر برابر لین دین کرو اور نقد کرو، ادھار نہ کرو اور ان میں کمی بیشی نہ کرو. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، گیہوں ہے، جو، کھجور اور انگور. یہ 6 چیزیں، ان کا نام حدیث میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع اور شرائع کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے ان 6 چیزوں کا نام لے کے یہ بات ارشاد فرمائی. ان کا تم نے اگر لین دین کرنا ہے تو اس میں کمی بیشی نہ کرو، برابر سرابر کا معاملہ کرو اور ادھار نہ کرو. یہ 3 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. لیکن میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بیع شرائع کا جو سود ہے یہ چونکہ اس وقت بھی اتنا عام نہیں تھا، آج بھی اتنا عام نہیں ہے، لہذا اس پہ زیادہ بحث نہیں کی گئی، علماء نے بحث نہیں کی. اور جو ادھار کا سود ہے وہ مدتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے کا رائج ہے. اہل کتاب میں بھی موجود تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور آج بھی پوری دنیا کی بینکاری کا نظام جو ہے اس کا ایک بہت بڑا ستون ہے یا ریڑھ کی ہڈی ہے یہ سود کا نظام. اس لیے اسی پہ زیادہ علماء کرام نے بحث کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ اٹھیں گے. کیا مراد اٹھنے سے؟ قبر سے. قبر سے قیامت کے دن وہ نہیں اٹھیں گے الا مگر اس حال میں کما یقوم الذی، کما جیسے کہ یقوم اٹھتا ہے، الذی وہ شخص یتخبطہ الشیطان من المس، یتخبطہ چھو لیا ہو اس کو شیطان نے، دیوانہ کر دیا ہو، مخبوط الحواس کر دیا ہو، اس کے حواس گم کر دیے ہوں شیطان نے، من المس چھونے سے، یعنی شیطان نے چھو کے اس کو پاگل اور دیوانہ بنا دیا ہو. اس طرح قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا. اب اس پہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ انسان جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں قبر سے اٹھے گا. ایک آدمی کی وفات احرام کی حالت میں ہوئی ہوگی تو وہ احرام کی حالت میں ہی قبر سے اٹھے گا. ایک آدمی اگر شہید ہو کے دنیا سے رخصت ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہید کی شہادت کی کیفیت میں ہی قبر سے اٹھے گا. اس کے رگوں سے تازہ خون بہہ رہا ہوگا. ایک آدمی سجدے کی کیفیت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ اسی سجدے کی کیفیت میں ہی قبر سے اٹھے گا. اور ایک آدمی کی اگر شراب پیتے ہوئے موت واقع ہو گئی تو وہ اسی کیفیت میں قبر سے اٹھے گا.
یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ قبر سے جب اٹھے گا تو اس طرح وہ اٹھے گا گویا اس کو شیطان نے چھو کے دیوانہ اور پاگل کر دیا ہے، اس کے ہوش و حواس ختم کر دیے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ کہ اس نے دنیا میں زندگی ایسی ہی گزاری تھی، سود نے اس کو پاگل کر رکھا تھا، سود نے اس کو دیوانہ کر رکھا تھا، سود کی وجہ سے شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اس کی ہوس جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس کے علاوہ اسے کوئی بات سوچتی نہیں تھی، دیوانوں اور پاگلوں کی طرح اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے دن رات لگا رہتا تھا۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا جس طرح شیطان نے کسی کو چھو کے پاگل کر دیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں بھی شیطان نے اس کو پاگل کیا ہوا تھا مال اکٹھا کرنے کے لیے، مال اکٹھا کرنے کے علاوہ اس کو کوئی دھن نہیں تھی، لہذا اسی کیفیت میں قبر سے اٹھے گا۔ دوسری بات جو یہاں اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی مرگی اور دیوانگی اور سایہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے چھونے سے لاحق ہوتی ہیں، جن کا آج بڑی کثرت سے لوگ جو ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں، اچھا یہ فلاں کو بھی اثر ہو گیا، فلاں پہ بھی لگتا ہے ایسا ہی ہے، فلاں کو جادو کیا ہوا ہے، فلاں پہ تعویذ کیے ہیں، ٹونے ٹوٹ کے کیے ہوئے ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ یہ ساری چیزوں کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، اور شیطان کو موقع کب ملتا ہے؟ عدو مبین ہے، شیطان تو کھلا کھلا دشمن ہے انسانوں کا، اور اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ جا بجا ہمیں یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں بتایا ہے فلاں موقع پہ شیطان تمہیں نقصان پہنچائے گا، اس سے یوں بچ کے رہنا، فلاں موقع پہ تمہیں شیطان پھنسائے گا، تمہیں گمراہ کرے گا، تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا، اس سے بچ کے رہنا۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں راول پنڈی کے اقبال سلفی صاحب وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا مجھے ان کا کچھ تعلق ہے ان معاملات سے، کہنے لگی ایک لڑکی میں جن گھسا ہوا تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیوں اس وقت تنگ کر رہے ہو، کیوں اسے پریشان کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ رات کو جو برتن تھا پانی والا وہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، ہم اس برتن میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ لڑکی آئی تو اس سے پانی اس سے برتن سے نکالا اور پی لیا، اور اسی طرح ہم بھی اس کے اندر گھس گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یہ ہے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو اپنے برتنوں کو ڈھانک کے رکھو، دیکھو کسی برتن پہ اگر ڈھکنا نہیں ہے تو اس کو ڈھانک رکھو، اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانکو، جس برتن کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکا جائے گا اس کو شیطان ہاتھ نہیں لگا سکتا، شیطان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس برتن کو اٹھا سکے۔ فرمایا کہ دروازہ بند کرو بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرو گے شیطان نہیں کھول سکے گا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اور جس گھر میں بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا جائے گا اس میں شیطان اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اس گھر میں ہمارے لیے بیٹھنے یا کھانے کی کوئی چیز نہیں، یہاں سے چلو۔ فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کرو تاکہ شیطان سے محفوظ ہو جاؤ، شیطان تمہارے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اور جب گھر میں داخل ہونے لگو تو پھر بھی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو تاکہ شیطان تمہارے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ فرمایا کہ جب تم باتھ روم میں جاؤ اور اس وقت بھی اللہ کا نام لے کے اللہ کی پناہ حاصل کر کے شیطان سے تو بیت الخلاء میں جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور فرمایا کہ اگر نہیں پڑھ کے جاؤ گے تو جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو، جب آدمی اپنے کپڑے اتارتا ہے تو شیطان تمہاری شرمگاہ سے کھلاڑا کرتا ہے، اکساہٹ پیدا کرتا ہے تمہاری شرمگاہ کے لیے۔ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اللہ کا نام، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذان سے تو شیطان بھاگتا ہے، جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے تو شیطان بھاگ پڑتا ہے اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز نہیں جاتی۔ اور اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام جو ہے اس میں اتنی خیر و برکت ہے، اتنی خیر و برکت ہے. یہ جتنے بھی ہمیں رنج اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں نا جی، سایہ ہو گیا، جادو ہو گیا، اثر ہو گیا، تعویذ کر دیے، ٹونے ٹوٹ کے ہو گئے، یہ ساری چیزیں ہماری اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے آتے ہیں، اور شیطان فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری اس غفلت اور کوتاہی سے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی کیفیت کیوں ہوئی جو سود کھاتا ہے پاگل اور دیوانہ بننے کی. اس لیے ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ بات کہی، انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے. اب یہ دیکھیے کہ تجارت کو جن لوگوں کو یہ پھیر لگا ہوا ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ تجارت میں بھی تو پیسہ ہی کمایا جاتا ہے، پیسہ لگا کے پیسہ کمایا جاتا ہے، اور سود میں بھی پیسہ لگا کے پیسہ کمایا جاتا ہے. باتیں تو دونوں ایک طرح کی ہیں. یہ شیطان جو ہے انسان کو دلائل تو مہیا کر دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا ہوتا ہے یا جسے گمراہ ہونا ہوتا ہے وہ ان دلائل پہ بڑی جلدی یقین کر لیتا ہے کہ ہاں باقی بات تو بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب تو ایک اتھارٹی کے طور پہ دے دیا کہ میں اتھارٹی ہوں، میں جسے چاہوں حلال کروں، جسے چاہوں حرام کروں. انسانوں کو اس پہ کیوں کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا جواز طلب کرنے کی اجازت نہیں ہے. سارے انسان اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ اپنی مخلوق کو جو چاہے حکم دے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تو وہی انداز اختیار فرمایا ہے. جواب اللہ نے یہ دیا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال فرمایا، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ نے حرام ٹھہرا دیا. تمہاری دلیل اپنی جگہ بجا کہ پیسہ اس میں بھی لگتا ہے تجارت میں اور فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پیسہ سود میں بھی لگتا ہے اور فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی ہے کہ میں نے ایک چیز کو حرام کیا ہے، ایک چیز کو حلال کیا ہے. میں اتھارٹی ہوں، جو حکم میں چاہوں اپنے بندوں کو دوں. لیکن ویسے اس کا تجزیہ کیا جائے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی حلال ہمیشہ اس چیز کو ٹھہراتے ہیں جس میں پوری انسانیت کا فائدہ. اسلام نے، شریعت نے حلال اس چیز کو ٹھہرایا ہے جس میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خیر اور بھلائی، اور اللہ تعالیٰ نے حرام اس چیز کو قرار دیا ہے جس میں ساری انسانیت اور سارے لوگوں کے لیے نقصان ہے، سراسر خسارہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس چیز کو میں نے جائز قرار دیا ہے، تجارت کو، اور سود کو میں نے حرام قرار دیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے. تجارت میں اور سود میں بنیادی فرق کیا ہے. سود یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ساری رقم جو ہے وہ انویسٹ کرتا ہے، 1 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، جتنا بھی ہے، اور اس پہ وہ پہلے دن سے طے کر لیتا ہے کہ میں نے ہر سال تم سے اتنے پرسنٹ لینے ہیں، 5% ہے، 10% ہے، 20% ہے، جتنا بھی ہے پہلے سے وہ طے کر لیتا ہے. اگلے سال اتنا لینا ہے، اس سے اگلے سال اتنا لینا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سود پہ پیسہ دیتا ہے اس کا اصل زر تو محفوظ ہے ہی، اس کا پرافٹ بھی آنے والے سالوں تک محفوظ ہو گیا، اس میں کسی خسارے کا یا نقصان کا رسک نہیں ہے. خسارے یا نقصان کا خدشہ 1% بھی نہیں ہے اس میں. ہر طرح سے اس نے اپنے راس المال کو، اپنے اصل زر کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنے پرافٹ کو بھی محفوظ کر لیا. جبکہ تاجر جو ہے وہ جب 10 لاکھ یا 50 لاکھ کسی کاروبار پہ لگائے گا، خواہ کتنا ہی محفوظ کیوں نہ ہو تجارت کا کاروبار، بہرحال اس میں اس بات کا امکان ضرور رہتا ہے کہ ممکن ہے فائدہ ہو، ممکن ہے نقصان ہو. اور یہی جو خوف اور خدشہ ہے دل میں، یہی انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پہ مجبور کرتا ہے. یا اللہ تو برکت دینا، یا اللہ اس میں نقصان نہ ہو جائے،
یا اللہ انسان کی زبان سے نکلتا ہی تب ہے جب انسان کو کوئی ڈر لاحق ہوتا ہے، جب کوئی خوف لاحق ہوتا ہے۔ یہ تجارت جو ہے ایک طرح سے مسلمان کی تجارت کی بات ہے، اس لیے کہ حکام تو مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یہ تجارت جو ہے یہ ایک طرح سے رجوع اللہ کا باعث بنتی ہے، جبکہ سود جو ہے اللہ سے مستغنی کرنے والا ہے، اللہ سے بے پرواہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو ڈر ہی نہیں ہے، نہ اپنے پرافٹ کا ڈر ہے نہ اصل زر کا ڈر ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو ساہوکار سود پہ پیسہ دیتا ہے اس کو اس بات سے قطعاً کوئی غرض نہیں کہ جس سے قرض لیا ہے وہ مرتا ہے یا زندہ رہتا ہے، فاقے کر رہا ہے، بیمار ہے، اس کے گھر میں بیماری ہے، یا کوئی اس کا مر گیا ہے، کمانے والا ہے یا نہیں ہے، یا وہ چارپائی پہ پڑا ہے، ہسپتال میں ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ جو کچھ میں نے طے کیا ہے وہ میں نے اسے ہر حال میں لینا ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام بڑا ظالم نظام ہے۔ ایک مثال تو وہ اس یہودی شائلہ کی ہے جو آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ بہت بڑا سرمایہ دار تھا یہودی، اور اس نے سود پہ پیسہ دیا آدمی کو۔ وہ جب آدمی وقت پہ پیسہ واپس نہیں کر سکا، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، تو اس نے اس کی جسم کے ران سے گوشت کاٹ لیا کہ تم پیسہ نہیں دے سکتے، اپنا گوشت دو مجھے۔ اور بالکل اسی سے ملتا جلتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جہالت تو پرلے درجے کی ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے کی جہالت وہی ہمارے درمیان ہے۔ اگلے دن اخبار میں خبر آئی کہ پاکستان میں ایک بھٹے کا مالک تھا جہاں اینٹیں وینٹیں بناتے ہیں، اور مزدور نے اس سے قرض لیا اور وہ قرض واپس نہیں کر سکا، بار بار کے اصرار کے بعد وہ قرض واپس نہیں کر سکا، تو وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے ہسپتال لے گیا، جا کے وہاں پہ اس کا گردہ فروخت کر دیا کہ اس کا گردہ نکال دو اور پیسے مجھے دو اس کے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، یہ کتنا ظالمانہ نظام ہے کہ صرف پیسہ چاہیے، بندہ مرتا ہے مر جائے، بندہ ناکارہ ہوتا ہے ہو جاؤ۔ اسی لیے جو پابندی لگائی ہے شریعت نے مال خرچ کرنے میں، اس میں یہ بات بھی بہت سی باتیں شامل ہیں، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو، اور پھر تم ایسی جگہ پیسہ نہیں لگا سکتے جس سے معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی پھیلے۔ یہ جو فلموں کا کاروبار کرنے والے، ویڈیو کا کاروبار کرنے والے، گندے لٹریچر شائع کرنے والے، اریاں تصویریں شائع کرنے والے، یہ شرن سارے ممنوع ہیں کاروبار، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن سرمایہ دار جو ہے اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ لوگوں کا اخلاق تباہ ہوتا ہے، لوگوں کا دین تباہ ہوتا ہے، لوگوں کی صحت برباد ہوتی ہے، اسے اس چیز سے غرض نہیں ہے، اسے صرف ایک چیز سے غرض ہے کہ جیسے بھی ہو زیادہ سے زیادہ پیسہ میں نے کھینچنا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں تاجر جو ہے اس کے بارے میں بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رغبت بھی دلائی کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اور کہے گا یا اللہ، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا، تم نے کیا شکر ادا کیا اسے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں فلاں چیز فروخت کرتا تھا اور کچھ لوگ مجھ سے لے جاتے تھے ادھار پہ، اور جو لوگ دے نہیں سکتے تھے یا اللہ میں ان پہ سختی نہیں کرتا تھا، میں ان کو اور مہلت دے دیتا تھا اور ان سے آسانی کا معاملہ کرتا تھا۔ اللہ فرمائے کہ اچھا میں زیادہ اس بات کا حقدار ہوں میں کہ تمہارے لیے آج آسانی پیدا کروں، تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے تاجر کے لیے کہ تم تجارت کرتے ہو اس میں بھی اللہ کا خوف رکھو، کسی پہ ظلم نہ ہونا پائے، کسی پہ زیادتی نہ ہونے پائے، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو دے نہیں سکتا یا کسی وجہ سے معذور ہو گیا ہے تو اس سے تعاون کرو، اس پہ رحم کرو، اس پہ ترس کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر اور صلہ دے گا۔ اور تیسرا فرق جو سود میں اور تجارت میں ہے وہ یہ ہے کہ تجارت میں خریدار اور فروخت کرنے والا، بیع کرنے والا اور شرائع کرنے والا جو بھی معاملہ کر لیتے ہیں وہ ایک دفعہ کر کے ختم ہو جاتا ہے، ایک ڈیل ہے۔ اچھا بھی یہ چیز ہم نے خریدنی ہے، چاول لینے ہیں، اچھا یہ 1 ٹن ہے، 2 ٹن ہے، 5 ٹن ہے یا اتنے ہیں، معاملہ طے ہو گیا۔ ایک نے چیز خرید لی، دوسرے نے پیسے ادا کر دیے، ڈیل ختم ہو گئی، معاملہ جو ہے ایک ہی ڈیل میں سارا طے ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔
لیکن سود کا معاملہ جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مسلسل چلتا رہتا ہے، اور بعض صورتوں میں انسان کے مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا سود۔ یہ فرق ہے بیع میں، تجارت میں اور سود میں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ میں نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو میں نے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے یہ فائدے اور نقصان ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فمن جاءہ موعظۃ، فمن پس جس شخص کے پاس جاءہ آ گئی، اس کو پہنچ گئی، اس کو موعظۃ واعظ نصیحت، جس آدمی کو یہ واعظ اور نصیحت پہنچ جائے، یہ حکم پہنچ جائے کہ سود حرام ہے، اللہ فرماتے ہیں من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ باز آ گیا، اور وہ رک گیا کس بات سے؟ سود لینے سے، اور وہ رک گیا سود لینے سے، فلہ ما سلف، فلہ پس واسطے اس کے، سلفا جو پیچھے ہو چکا، جو گزر چکا۔ کیا مطلب فلہ ما سلف کا؟ فلہ ما سلف، واسطے اس کے جو گزر چکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے سود کھایا وہ معاف ہو گیا، یہ سود تو بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ معاف کرنے کے معنوں میں بات نہیں فرمائی، بلکہ بات یہ ان معنوں میں اللہ نے استعمال فرمائی، فلاح ما سلف، کہ جو تم کھا چکے ہو اس کو تو لوٹانے کا ہم حکم نہیں دیتے، جو تم کھا چکے وہ کھا چکے، اگرچہ حرام تھا وہ، اللہ چاہتے تو حکم یہ دے دیتے کہ 10 سال سے جتنا تم سود کھا رہے وہ سارے کا سارا واپس کرو، اگر اللہ چاہتے تو حکم دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ نے احسان کر دیا، فلاح ما سلف، کہ جو تم نے حرام کھایا اس سے پہلے وہ کھا چکے تم، اس کو لوٹانے کا ہم تمہیں حکم نہیں دیتے۔ لیکن آگے فرمایا کہ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَأَمْرُهُ، ہو کی ضمیر کس کے لیے؟ امرہ، اس کا معاملہ، ہاں سود کھانے والے کے لیے، سود کھانے والے کا معاملہ اللہ کے حضور موجود ہے، فائل اس کی موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا سود جو کھایا وہ میں نے معاف کر دیا، اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ آئندہ دیکھیں گے کہ اس کا طرز عمل کیسا ہے، اس کی نیت کیا تھی، بد نیت تھا یا نیک نیت تھا، اللہ کا وفادار تھا یا اللہ کا بے وفا تھا، اللہ سے جو عہد کیا ہے آئندہ سود نہ کھانے کا وہ اس پہ پورا اترتا ہے یا شیطان پھر گمراہ کر لیتا ہے اس کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا وعدہ نہیں کیا، اتنا کہا ہے کہ فلاح ما سلف، کہ جو تم کھا چکے ہو وہ واپس نہ کرو، ٹھیک ہے وہ کھا چکے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ معاملہ تمہارا اللہ کے پاس موجود ہے، اور تمہارا آئندہ کا طرز عمل یہ فیصلہ کرے گا کہ اللہ تمہیں معاف کرتا ہے یا اللہ عذاب دیتا ہے۔ اور سود کے معاملے میں یہی وجہ ہے کہ سود کی جو سنگینی ہے، اور جو سود کی وجہ سے انسان کے اندر سنگ دلی اور بے رحمی پیدا ہوتی ہے، اور مالی مفاد کی ہوس پیدا ہوتی ہے، اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید مذمت فرمائی ہے سود کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، اور سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، یہ سارے کے سارے چاروں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت نہیں کرے گا جب تک یہ توبہ نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے، خواہ کتنا ہی پیسہ انسان اکٹھا کر لے، خواہ کتنا ہی انسان اپنے گھر میں سامان راحت اکٹھا کر لے، انسان کو سکون اور راحت نہیں ملے گی۔ سامان راحت اکٹھا کرنا اور چیز ہے، راحت حاصل کرنا وہ اور چیز ہے۔ اگر انسان یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں سونے کے دروازے اور کھڑکیاں لگوا دوں، ریشم کے اپنے بستر بنوا لوں،
پھول کی سیجوں پہ رات بسر کروں، مال دولت سے یہ چیزیں خرید تو سکتا ہے لیکن سکون قلب حاصل نہیں کر پائے گا. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیوانہ اور پاگل ہی بنا رہے گا، خواہ وہ اپنے گھر میں راحت کے کتنے سامان اکٹھے کیوں نہ کر لے، اس کو میں راحت قریب نہیں پھڑکنے دوں گا اس کی، اس لیے کہ وہ تو شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان نے اس کو باولا کر رکھا ہے. دولت اکٹھی کرنے کی ہوس جو ہے اس نے اس کو پاگل کر رکھا ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ گناہ اتنا زیادہ ہے سود کھانے کا. یہ حضرت کعب بن بعض لوگوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کر کے لکھا ہے، لیکن اس کی صحیح تحقیق یہی ہے کہ یہ کلمہ جو ہے کعب بن احبار کا ہے، جو یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 33 دفعہ زنا کرنے کا گناہ ہلکا ہے 1 درہم سود کھانے سے. سود کا 1 درہم کھانے سے 33 درجے زنا کرنے کا گناہ ہلکا ہے. 1 درہم سود کھانا جو ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور 1 دفعہ زنا کرنے کا سزا جو ہے وہ تو سنسار کر دینا ہے. مطلب یہ ہے کہ 1 درہم کھانے والے کو 33 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ سنسار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سود سے روکا ہے، اس لیے کہ بڑا ہی ظالمانہ نظام ہے یہ. آج پاکستان میں دیکھیے، پاکستان میں دولت کم نہیں ہے، لیکن ذرا صرف پچھلے 5 سال یا یہ 3 سال جو حکومت کے ہیں، انہی کی کیلکولیشن آپ لے لیجئے کہ کتنے لوگوں نے خودکشی کیا فاقے کی وجہ سے، کتنے لوگوں نے اپنے بچے بیچے ہیں، کتنے لوگوں نے نہر میں چھلانگ لگا کے موت کو گلے لگایا ہے، کتنے لوگوں نے گاڑی کے آگے اپنی جانیں دی ہیں. ان کی ذرا کیلکولیشن دیکھ لیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ پاکستان کے جو سرمایہ دار ہیں ان کا کتنا پیسہ جو ہے وہ صرف ایک سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہے. یہ پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ کے بینک کے جو ڈائریکٹر تھے اس کا بیان آیا تھا. کتنا پیسہ ہے؟ 94 ارب ڈالر. صرف جو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں پاکستانی سرمایہ داروں کا پیسہ محفوظ ہے وہ 94 ارب ڈالر ہے. اور پاکستان میں لوگ جو ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے. ان لوگوں کے دل اتنے سنگ دل ہیں، اتنے وہ بے رحم ہیں، اتنے شقی القلب ہیں، اتنے ظالم ہیں یہ لوگ کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور سارے کے سارے لیڈر ہیں قوم کے. یہ جتنے بھی ظالم اور سنگ دل اور صفاق اور بھیڑیے اور درندے بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ، بڑی بڑی کرسیوں پہ، یہ سارے کے سارے صفاق اور درندے ہیں. انہی کے پیسے ہیں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں. اور اس کے مقابلے میں ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ 94 ارب ڈالر کی زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ 94 ارب ڈالر 2.5% کے حساب سے 2.4 کر لیجئے. 2.4 ارب ڈالر کی زکوٰۃ صرف 1 سال کی ہے. اور پاکستان میں اگر اسی بینک کی زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال کی جائے 1 سال کے لیے تو جتنے بھی فاقہ کش ہیں یا غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، بیوہ ہے، یتیم ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کشکول لے کے پوری دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ سیلاب آ گیا ہے اور ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، اور وہ 94 ارب ڈالر جو سانپ بن کے ان کو چمٹے گا قیامت کے دن وہ محفوظ ہے وہاں پہ. اور وہ کوئی بھی بدبخت لانے کو تیار نہیں ہے، خواہ وہ اپوزیشن کے ہیں یا حکومت کے ہیں، سب ظالم وہی ہیں. سارے یہ بھیڑیے اور درندے اکٹھے ہوئے ہیں خون چوسنے کے لیے. اور یہ ہے وہ نظام جس کو اللہ روکنا چاہتا ہے، جس کو فرمایا گیا کہ 33 دفعہ زنا کرنا وہ ہلکا گناہ ہے بجائے 1 درہم سود کھانے کے. اور یہ 94 ارب ڈالر جو ہیں یہ صرف سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں ہیں، دبئی کے بینکوں میں، اور پھر یورپ کے باقی جتنے ممالک ہیں ان بینکوں میں، عرب ممالک کے بینکوں میں جو سرمایہ ہے، اور پھر جو خود پاکستان کے بینکوں میں سرمایہ موجود ہے وہ سارے کا سارا اس کے علاوہ ہے. اگر یہ بے ایمان اپنے پیسوں کی پوری زکوٰۃ نکالیں تو پاکستان تو 1 دن میں خوشحال ہو سکتا ہے. 1 دن میں خوشحال ہو سکتا ہے، 1 سال کی زکوٰۃ. اور یہ زکوٰۃ جو ہے یہ 2.4 ارب جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو 1 سال کی زکوٰۃ ہے. ہر سال 2.4 ارب کا روپیہ پاکستان پہ زکوٰۃ کا خرچ ہو تو آپ دیکھیں کہ 4-5 سال میں یہ جو پیکج بناتے ہیں، یہ 5 سال تک کی پیکج ہے، 5 سال تک کی پیکج ہے، اور ہوتا تنزل اور انحطاط ہے ہر سال.
یہ 5 سال پیکج بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 5 سال کی زکات یہ بدبخت لوگ نکالیں, 5 سالوں میں پاکستان ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جائے. یہ وہ نظام ہے جو اسلام لانا چاہتا ہے کہ بدبختوں ظالموں, یہ جو تم نے پیسہ اپنے بینکوں میں رکھا ہوا ہے سود پہ چڑھانے کے لیے اور اس کو بڑھاتے رہتے ہو, اس کو سود پہ نہ لگاؤ بلکہ اس کو کاروبار پہ لگاؤ اور اس کی زکات نکالو, دیکھیں خوشحالی کیسے نہیں آتی. آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ ومن آدھا, ایک تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم بعد آ جاتے ہو, جو تم نے کھا لیا اس کا تم سے ہم پکڑ نہیں کریں گے, وہ کھا چکے, اس کی بات جو ہے وہ ماضی بن گئی, اور تمہارا معاملہ جو ہے اب اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر آئندہ تم نے نیک نیتی سے توبہ کر لی, سود کے قریب بالکل نہ گئے, تو اللہ کی طرف سے معافی ہی معافی ہے. ومن آدا, لیکن اگر تم نے اعادہ کیا, دوبارہ سود کی طرف رجوع کر لیا, پھر سود میں پڑ گئے, تو اللہ فرماتے ہیں فاولئک اصحاب النار, واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا اولئک اصحاب النار, یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں, آگ میں جانے والے لوگ ہیں. فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدون, ہمیشہ رہیں گے. اگر مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اس نے شرک نہیں کیا, تو یہاں خالدون سے مراد طویل مدت ہے, جتنی اللہ چاہے, 100 سال, 500 سال, 1000 سال. اب یہ اللہ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. اللہ جتنی چاہے سزا دیں. جتنا سود کھایا, جس طریقے سے کھایا, جس آدمی سے کھایا, اگر اس میں جتنا ظلم شامل تھا, جتنا اس پہ زیادتی شامل تھی, وہ سارا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے. لا یضل ربی ولا ینسا, ہمارا رب تو ایسا ہے جس کو بھول چوک بھی نہیں ہے, بھولتا نہیں ہے. اس نے ایک لمحے کا حساب کر رکھا ہے, کس نے کتنا ظلم کیا ہے, اسی حساب سے وہ جہنم میں رہے گا. اور اگر اخلاص کے ساتھ اس نے کلمہ پڑھا ہے, اللہ سے شرک نہیں کیا, تو پھر اس کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ نکالیں گے اسے. یہاں خالدون سے مراد طویل مدت ہے مومن کے لیے. جو مومن نہیں ہے وہ تو ویسے ہی پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا, یہ اب اللہ تعالی سود کا نقصان اور زکوٰۃ کا فائدہ اس کا تقابل فرما رہے ہیں. پہلی آیت میں تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے, تجارت کے فائدے ہیں, سود کے نقصان ہیں. یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یمحق اللہ, ماہ کا کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ ختم کرنا, آہستہ آہستہ کسی چیز کو مٹا دینا. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ سود کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود خواہ کتنا بھی مقدار میں زیادہ کیوں نہ ہو, فرمایا اس کا انجام قلت ہے, انجام اس کی بربادی اور تباہی ہے. اور یہ آپ اپنے دائیں بائیں مثالیں بھی دیکھ لیں. سود کھانے والے لوگ جو ہیں 10 سال 20 سال 30 سال بعد 40 سال بعد, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بڑی لمبی مدت نہیں ہے, لیکن جو کھاتا ہے اس کا انجام جو ہے وہ ذلت اور رسوائی, انجام تباہی اور ہلاکت ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ تعالیٰ ربا کو مٹاتا ہے. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ, یہ یوربی جو ہے یہ بھی ربا سے ہی ہے, لفظ وہی ہے. یہ بھی اللہ اضافہ فرماتا ہے صدقات میں. ربا کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ختم کرتے ہیں, اور صدقات کو, زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ بڑھاتے ہیں, اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. یہاں پہ یہ صرف نہ سمجھیے کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ میں سود کو مٹاتا ہوں تو اس سے مقصود صرف سود کا پیسہ مٹانا ہے یا سود کا پیسہ ختم کرنا ہے. اور یہ جو اللہ نے فرمایا یربی الصدقات, میں صدقات کو بڑھاتا ہوں, اس سے مراد محض صدقات کے پیسے کو بڑھانا ہے, بلکہ اس سے مراد یہ ہے, پیسہ بھی مراد ہے اس سے. سود کا پیسہ اللہ جو ہے وہ اس میں بے برکتی پیدا کرتے ہیں,
صدقات کے پیسے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کی اخلاقی اور روحانی جو اقدار ہیں، جو سود کھانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹاتے ہیں. روحانی اور اخلاقی جو اقدار ہیں، جو آدمی سود کھائے گا اس میں سنگ دلی پیدا ہوگی، بخیلی پیدا ہوگی، طمع پیدا ہوگا، لالچ پیدا ہوگا، بے رحم ہوگا، سفاک ہوگا، ظالم ہوگا. اس میں نیکی کے جو جوہر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا دے گا. جبکہ جو آدمی صدقات اور خیرات دے رہا ہے اللہ فرماتے ہیں یربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، صدقات کا مال بھی بڑھاتا ہے اور صدقہ دینے والے کی روحانی اور اخلاقی اقدار بھی بڑھاتا ہے. اللہ اس کی نیکی میں اضافہ کرتا ہے، اس کی صالحیت میں اضافہ کرتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اس کے تقوی میں اضافہ کرتا ہے، اس کی رحم دلی میں اضافہ کرتا ہے، اس کے اثار اور قربانی میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کی ہمدردی اور اخلاص میں اضافہ کرتا ہے. یہ ساری باتیں شامل ہیں اس میں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں سود کا پیسہ بھی گھٹاتا ہوں، اور جو سود کھانے والا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کی جو روحانی اور اخلاقی اقدار ہیں ان کو بھی مٹا دیتے ہیں. وہ بھیڑیا بن جاتا ہے، ظالم اور سفاک بن جاتا ہے معاشرے کے لیے، اور اس کی سزا بھگتے گا قیامت کے دن. جبکہ صدقہ اور خیرات دینے والا اس کا پیسہ بھی بڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی روحانی اور اخلاقی اقدار بھی بڑھاتے ہیں، ان میں بھی اللہ اضافہ فرماتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہر اس آدمی سے جو ناشکرا ہے، گناہگار ہے. مال جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے. مال جو ہے جس کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنا فضل اور انعام دیا ہے، اللہ نے اس پہ احسان کیا ہے. اور دوسرے اللہ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے تم پہ فضل کیا ہے، تمہیں مال دیا ہے، تم بھی دوسروں پہ فضل کرو. اگر فضل نہیں کرو گے تو ناشکرا پن ہے یہ میرے مال کا. ناشکری نہ کرو میرے مال کی. ناشکری کرو گے تو مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میں تم سے نفرت کروں گا. اور پھر اگر سود کھاؤ گے تو ایسے گناہگار کو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بالکل ہی پسند نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے رغبت دلائی ہے صدقہ اور خیرات کی. زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ ادا کرو، خیرات دو، تمہارا بلا ہے، تمہارا فائدہ ہے، تمہاری اس میں زندگی بنے گی، تمہاری نیک اقدار میں اضافہ ہوگا. اور ادھر سے بار بار روکا ہے، ہر طریقے سے روکا ہے کہ ناشکری نہ کرو میرے مال کی. صدقات سے اپنا ہاتھ نہ روکو، اور سود جو ہے اس میں نہ پڑو، گناہ کا کام ہے یہ. فرمایا کہ کم سے کم درجہ گناہ کا، فرمایا کہ 30 یا 32 درجے ہیں اس کے، شاید 72 کا لفظ ہے کہ اتنے درجے ہیں سود کے، اور اس میں سے سب سے کم تر درجہ جو ہے وہ اتنا شدید ہے جس طرح ماں سے زنا کرنے کے برابر. یہ جو اتنی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے روکا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ تو اب وقت کی بات ہے، اور بہت سے جو ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے اس پہ کام کیا بھی ہے، اور بعض لوگوں کے بقول سود کے بغیر اب کچھ بینک جو ہیں وہ کام کر بھی رہے ہیں. لیکن مصیبت وہی ہے کہ ساری معیشت جو ہے پوری دنیا کی اس پہ کنٹرول یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے. اور یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی حال تھا. شاید اس میں حکمت یہ ہو، اللہ مسلمانوں کو بتانا چاہیں کہ یہ مت سمجھو کہ یہودیوں کے ہاتھ میں معیشت ہے تو تم اس کے آگے بے بس ہو. مال بڑا ہے مسلمانوں کے پاس، دولت تو ساری مسلمانوں کی ہے، لیکن پڑی ہے وہ ان کے بینکوں میں. جس طرح اللہ کے رسول نے مقابلہ کیا اور صحابہ کرام نے مقابلہ کیا یہودیوں کی معیشت جو ان کے ہاتھ میں تھی، اس کے زور کو توڑا اور اس کے مقابلے میں زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو رائج کیا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی لڑو ان یہودیوں سے معیشت کے میدان میں، اپنے معاشیات کے ماہرین پیدا کرو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر فیلڈ میں مقابلہ یہودیوں اور عیسائیوں کا کرنا چاہیے.
اسلام اس بات سے روکتا نہیں ہے کہ یہ نالج یا یہ تعلیم حاصل نہ کرو، یہ تعلیم حاصل کرو اور ان کا مقابلہ کرو اس فیلڈ میں. ماہرین معاشیات بھی ہوں اور ماہرین شریعت بھی ہوں. بلکہ آج سے کافی عرصہ پہلے رات ہی میں مفتی شفیع صاحب کی تصویر میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک پلان تیار کیا ہے بلا سود بینک کاری کا، لیکن اس پہ ضرورت ہے کہ ماہرین معاشیات بھی بیٹھیں اور ماہرین شریعت بھی بیٹھیں اور اس کو فائنل کر کے نافذ کریں. اور نافذ کرنے کی طاقت اور قوت جو ہے وہ تو حکومتوں کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ جب تک کسی حکومت میں ایسے نیک اور صالح لوگ نہیں آتے جو سود کے آگے بند باندھنا چاہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دین کا یا شریعت کا نظام زکوٰۃ اور اسلامی نظام معیشت نافذ کرنا چاہتے ہیں، تب تک محض علماء سے یہ بات نہیں بنے گی. اس کے لیے ضرورت ہے کہ اچھی نیک اور صالح قیادت بھی موجود ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں، یہاں جب اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور اس کا نقصان اور ساری بیع اور شرائع کے فوائد بتا دیے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تقابل کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر یہ ذکر فرما دیا زکوٰۃ دینے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، نیک عمل کرنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا. فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اپنے اعمال کو نیک بنا لیا، جیسا اللہ نے فرمایا تھا، صدقات خیرات دینے شروع کر دیے اور سود سے ہاتھ روک لیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنی شروع کر دی. وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دینے لگے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آگے پھر وہی سود کی آیتیں آ گئیں. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک انکریجمنٹ ہے، حوصلہ افزائی ہے اہل ایمان کے لیے. آگے بھی سود کی آیتیں، پیچھے بھی سود کی آیتیں، درمیان میں اہل ایمان کا ذکر کہ جو مجھ پہ ایمان لے آئے گا اور پھر میری ہدایات پہ عمل کرے گا، وہ تو سکھ کی زندگی بسر کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نہ دنیا میں خوف اور غم ہوگا اور نہ آخرت میں خوف اور غم ہوگا انہیں. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے. یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان سے سب کچھ کرواتا ہے. سود کو چھوڑنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات فرمائی اللہ نے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. بڑے سوالوں کا جواب آ گیا اس آیت میں. اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ذرو امر کا فعل ہے، چھوڑ دو، ما وہ چیز جو باقی رہ گئی، من الربا سود سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے 4 مہینے پہلے یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک قرآن مجید کی یہ آخری آیت تھی احکام کے معاملے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اور یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں قانون کی حیثیت سے پورے ملک میں یہ نافذ کر دیا کہ آئندہ کے لیے پورے حجاز میں کوئی آدمی نہ سود لے گا نہ دے گا. اور واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں. سودی کاروبار کرتے تھے، خالد بن ولید بھی سودی کاروبار کرتے تھے اور بہت زیادہ سرمایہ تھا ان کے پاس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی سودی کاروبار کرتے تھے اور بہت زیادہ پیسہ پھیلا رکھا تھا لوگوں میں. اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے میں اپنے چچا کے سود کو باطل قرار دیتا ہوں. جن لوگوں نے عباس کو سود دینا ہے وہ سود ادا نہ کریں رضی اللہ عنہ. اور ایک قانون کے طور پہ پورے ملک میں یہ نافذ فرما دیا. فرمایا کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور یہ مثال قائم کر دی. اب اس میں ایک بات یہ دیکھیے، حضرت عباس جو سودی کاروبار کر رہے تھے وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے ساتھ تھا یا کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی تھا؟ جی سب کے ساتھ تھا.
کافروں کے ساتھ بھی تھا, مشرکین کے ساتھ بھی تھا. آج جو ہم یہ مثال دیتے ہیں, اچھا جی ہم سود بینک میں چھوڑ دیں گے تو بینک والے فائدہ اٹھائیں گے اس سے, لہذا اچھا یہ ہے کہ سود لے لیا جائے اور لے کے کہیں دے دیا جائے. اس آیت کی واضح یہ خلاف ورزی نہیں ہے. حکم کیا ہے؟ وَذَرُوا, چھوڑو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے دکھایا. ایسے نہیں ہے کہ لوگوں کو حکم دیا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خود عمل نہ کیا ہو. اس لیے تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہے, جس بات کا قرآن نے حکم دیا ہے اللہ کے رسول سب سے آگے بڑھ کے اس پہ عمل کرنے والے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے عمل کر کے دکھایا ہے. لوگوں کو صرف یہ نہیں کہا کہ تم اپنا سود چھوڑو, بلکہ سب سے پہلے فرمایا کہ میں چھوڑتا ہوں اپنے چچا کا سود. وعدہ روح حکم یہ ہے کہ یا دیکھیں دو باتیں, ایک تو یہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اتقوا اللہ, دوسرا کلمہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ, اور تیسرا کلمہ یہ ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا, کہ جو سود تم نے لینا ہے بینکوں سے یا کسی اور سے لینا ہے اس کو چھوڑ دو, اس کے پاس رہنے دو, اسے نہ لو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ. اور اگلا کلمہ یہ ہے ان کنتم مومنین, اگر واقعی مومن ہو. شروع بھی ایمان کے لفظ سے ہوئی آیت اور اس کا اختتام بھی ایمان پہ ہوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ, اور جو سود تم نے لینا ہے وہ چھوڑ دو, نہ لو وہ. ان کنتم مومنین, اگر واقعی مومن ہو. اب اس آیت نے اس بات کی گنجائش چھوڑی ہے کوئی بحث کرنے کی, اچھا جی سود جو ہے وہ چھوڑیں گے تو بینک والے جو ہیں وہ تو یہودیوں کے پاس جائے گا, یہودی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے, تو کیوں نہ ہم خود ہی اس کو لے لیں, اور خود لے کے تو جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے کہ اس کو خنزیر کھانا حرام ہے, یا کوئی غیر رفاہی کام جو ہیں بغیر اجر و ثواب کی نیت سے اس پہ لگا دیا جائے تو ٹھیک ہے. ٹھیک کہاں ہے؟ یہ تو اس آیت کی خلاف ورزی ہے, سیدھی خلاف ورزی ہے. حضرت عباس کا سود کافروں اور مشرکوں کے پاس تھا, اور سب کو یہ پتا تھا کہ یہ مشرک اور کافر جو ہیں یہ دشمن ہیں مسلمانوں کے, انہوں نے یہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے. اگر اس میں اس بات کی گنجائش, ہاں البتہ ایک چیز یہ ہے, مثال کے طور پہ ایک آدمی نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے بینک میں, جب جمع کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ سود کی اتنی زیادہ حرمت ہے, سختی کے ساتھ اللہ نے اس کو حرام فرمایا ہے. 2 سال 4 سال بعد اسے پتا چلا کہ سود تو بڑا شدت کے ساتھ اور بڑی سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے, اور میں نے تو اپنے ڈپازٹ بینک میں ڈپازٹ اکاؤنٹ میں جمع کرا رکھی ہے رقم, اب یہ جب پیسہ آئے گا تو میں اس کو کیا کروں. پہلی بات تو یہی ہے کہ جو جب علم نہیں تھا جب اور بات تھی, اور جب علم آ گیا تب اور بات ہے. آئندہ کے لیے ایسے اکاؤنٹ میں انسان جمع نہ کرائے جہاں سے آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر بھی حکم یہی ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ, کہ جو کچھ ہے اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے شعور دے دیا تو اس کو انسان چھوڑ دے, اس کو نہ حاصل کرے. وہ جو دوسرا اتحاد ہے وہ اگر کوئی اس کی صورت ایسی ہو جس میں انسان کو پہلے پتہ نہ ہو اور لا علمی میں انسان لے لے, لا علمی میں انسان کے پاس آ جائے, لے لیا لیکن اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کی تو بڑی سخت حرمت ہے اور مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے, تب تو اس مسئلے کی کچھ گنجائش بنتی ہے. لیکن جب لیا نہیں, جب تک بینک میں ہے اور پتہ چل گیا کہ حکم یہ ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِیَ, تو پھر حکم یہی ہے کہ پھر نہ لو, پھر چھوڑ دو بینک کے پاس. دیکھیں نا, بینک کو خسارہ یا فائدہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہمارے پیسے سے اس کا خسارے اور خسارے کا تعلق نہیں ہے. ہمارا سود چھوڑنے سے یا لینے سے اس کے نفع یا خسارے کا تعلق بالکل نہیں ہے. ہم اگر 10,000 چھوڑ دیں گے یا لے لیں گے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن جب اس کے پاس سود کا پیسہ ہم چھوڑیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو مٹاؤں گا, میں اس کو خسارہ دوں گا, میں اس کو نقصان دوں گا. تو پھر اس بات کی ہمیں فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ سود تو کافروں کے پاس جائے گا, مشرکوں کے پاس جائے گا, یہودیوں کے پاس جائے گا اور وہ مسلمانوں کے خلاف اس کو استعمال کریں گے. اس لیے کہ واضح طور پہ جو حکم ہے وہ یہ ہے وَذَرُوا مَا بَقِیَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان لانے والے ہو, واقعی سچے مومن ہو, تو پھر سود کے قریب بھی نہ جاؤ, سود کو ہاتھ نہ لگاؤ.
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یوں نہیں کرتے، تمہاری مال کی ہوس اور ہرس اور لالچ جو ہے وہ تمہیں چھوڑنے کے پہ تیار نہیں ہونے دیتا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم یہ نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. فَأَذَنُوا، اذن کا معنی جی، اذن کا معنی کان، اذن کا معنی سنو. الف پہ جب زیر آ جائے گی تو اس کا معنی سنو بن جائے گا، پیش ہوگی تو اس کا معنی کان ہے. فَأَذَنُوا، خوب سن لو، اچھی طرح سن لو، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. فَأَذَنُوا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ. بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جنگ ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. سود کو نہ چھوڑنا، جنگ ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے کہ جن غیر مسلموں سے کوئی معاہدے وغیرہ کرنے تھے یا کیے تھے، انہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم لوگ سودی کاروبار کرو گے تو ہمارے معاہدے تم سے ختم ہو جائیں گے. تمہاری جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اگر تم سود لوگے. اور اگر اہل ایمان میں سے جو سود لیتے ہیں یا دیتے ہیں یا سودی معاملات کرتے ہیں، ان کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ شدت کا ہے کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک فریق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے جنگ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف سود کھانے والا ہے جو جنگ کر رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے. جیتے گا کون اور تباہ کون ہوگا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو سود سے، فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ تمہارے مالوں کا راس، تمہارا اصل زر محفوظ ہے. اصل زر سے اللہ نے نہیں روکا. جو اصل زر ہے تمہارا، 10,000 تم نے قرض دیا تھا، وہ تمہارا حق ہے، وہ تم لے لو، لیکن جو اس پہ سود طے کیا تھا اسے توبہ کر لو، وہ چھوڑ دو. فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، حلال ہیں، جائز ہیں تمہارے لیے تمہارے مالوں کے راس، تمہارا اصل زر. لا تظلمون، ظلم نہ کرو سود لے کے. ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے تمہارے راس المال کے معاملے میں. تمہارے راس المال کے معاملے میں جو تم نے کمایا ہوا ہے، جس کے تم مالک ہو، اس معاملے میں تم پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ تمہارا حق ہے، وہ تم وصول کر سکتے ہو، لیکن سود والا ظلم جو ہے اس سے تائب ہو جاؤ، وہ چھوڑ دو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر جس نے قرض لیا ہے وہ، اسرت کا معنی اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسر کا معنی تنگی، یسر کا معنی آسانی. اسرتن، اگر وہ جس نے قرض لیا ہے اس پہ تنگ حالی کا وقت ہے، تنگی کا وقت ہے اس پہ، فَنَظِرَةٌ، نظارہ کا معنی مہلت دینا، فَنَظِرَةٌ تو مہلت دو اس کو، إِلَى مَيْسَرَةٍ حتیٰ کہ وہ خوشحال ہو جائے، اسے آسانی میسر آ جائے قرض دینے کے لیے. اب یہ ہے وہ چیز جو جس پہ اللہ تعالیٰ معیشت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کہ جس نے قرض لیا ہے اگر وہ غریب ہے، محتاج ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس پہ ظلم نہ کرو، اس پہ سختی نہ کرو، اس کو ذلیل یا رسوا نہ کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو مہلت دو حتیٰ کہ اس کو میسر آ جائے مال یا دولت. اسی آیت سے
فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ قرض دیتے ہوئے مدت کا تعین کر لینا چاہیے. قرض دیتے ہوئے مدت کا تعین کرنا چاہیے, اور اگر جو مدت مقرر ہے اس وقت وہ آدمی خوشحال نہ ہو, تنگی میں ہو, تو پھر اس کو مزید مہلت دے دو. اور مزید مہلت دینے کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مزید مہلت دینے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک آدمی نے 10,000 ریال کسی کو ادھار دیے ہوئے ہیں, وقت مقرر پہ وہ ادا نہیں کر سکا, اب آپ نے اس کو 1 مہینے کی مہلت دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 10,000 ریال صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں ملے گا. ہر روز جتنے دن کی تم نے مہلت دی, 5 دن کی مہلت دی, 10 دن کی مہلت دی, مہینے کی مہلت دی, 6 مہینے کی دی, ہر روز تمہیں اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا جتنے دن تم نے اس کو مہلت دی. یہ ہے وہ چیز جس بنیاد پہ اسلام نظام معیشت قائم کرنا چاہتا ہے. لوگوں کے درمیان ہمدردی پیدا ہو, ایثار پیدا ہو, ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو, ایک دوسرے کے لیے محبت اور شفقت ہو. یہ وہ سوسائٹی ہے یا معاشرہ ہے, اور یہی وہ بات ہے جو اللہ نے فرمائی یربی صدقات. جب تم صدقہ خیرات دو گے تو تمہاری روحانی اور اخلاقی اقدار میں بھی اضافہ کروں گا, ایثار اور ہمدردی کے جذبات پیدا کروں گا, محبت اور شفقت کے جذبات تمہارے اندر پیدا کروں گا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِن اور اگر تصدقوا تم صدقہ کر دو, صدقہ کا معنی یہاں پہ معاف کرنا ہے, اور اگر تم معاف کر دو یعنی تم نے دیکھا کہ جو دینے والا ہے وہ غریب ہے, محتاج ہے, اس کو شاید میسر آئے یا نہ آئے, اور بیچارہ بڑا رنج میں ہے, دکھ میں ہے, تکلیف میں ہے, تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بھی ساتھ دکھایا ہے. یہ ہے اسلامی نظام معیشت. اس کے مقابلے میں کیپٹلزم کا بھی اندازہ لگائیے, پھر کمیونزم کا اندازہ لگائیے, اور اس کے مقابلے میں جس بنیادوں پہ اسلام اپنے نظام کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے, اپنے نظام معیشت کی, اس کا بھی اندازہ لگائیے. سود کو قطعی طور پہ ختم کر دیا, زکوٰۃ کا حکم دے دیا, زکوٰۃ کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ادھار کے احکام دیے کہ ادھار دیتے ہو تو پھر یہ بھی خیال رکھو کہ دینے والا جو ہے وقت معین میں نہیں دے سکا تو اس کو مہلت دو, اور پھر اس کے آگے معافی کا راستہ بھی دکھا دیا. اگر تم اتنے مالدار ہو کہ معاف کرنے میں تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر اچھا یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کو معاف کر دو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بڑا ہی اچھا ہوگا. معافی کا راستہ بھی ساتھ دکھا دیا. یہ ہے اسلامی نظام معیشت. سراسر اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی برکت ہے, خیر اور بھلائی ہے, اور بدنصیبی اور محرومی ہماری ہے کہ ہم جو اجتماعی معاملات ہیں ان کی بات چھوڑیے, جو حکومت نے کرنے والے کام ہیں ان کو چھوڑیے, لیکن ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں تو نافذ کر سکتے ہیں یہ نظام یا نہیں کر سکتے. اپنی ذاتی زندگی میں ان احکام پہ عمل کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا شیطان ہاتھ پکڑ کے بینک میں لے جاتا ہے کہ سود کھاؤ تم؟ 10 لاکھ میں کاروبار چل رہا ہے تو ضروری ہے کہ 1 کروڑ کا کاروبار چلے؟ شیطان نے روکا ہوا ہے کہ تم زکوٰۃ ادا نہ کرو, یا صدقہ دینے سے کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, یا کسی کو معاف کرنے کے لیے کسی نے روکا ہے ہمیں؟ اپنی ذاتی زندگی میں تو ان احکام کو ہم نافذ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اپنی ذاتی زندگی میں تو کام ہم ان کو نافذ کر کے اللہ کا فضل, اللہ کا انعام, اللہ کی خیر اور اللہ کی برکت حاصل کریں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. واتقوا, بار بار وہی ایک ہی بات ہے. یہ تقوی جو ہے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا. شاید تقوی کے بارے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یا شاید اور کوئی خوبی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ ساری خوبیوں کا مجموعہ ہے یہ خوبی. پھر اللہ نے فرمایا کہ واتقوا, اور ڈرو, یومن, اس دن سے, ترجعون, تم پلٹائے جاؤ گے, فیہ الی اللہ,
اس دن کو اللہ کے حضور پلٹائے جاؤ گے. ثم توفا کل نفس ما کسبت. وفا کا معنی پورا کرنا. تو وفا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر آدمی ما کسبت جو کچھ اس نے کمایا. وہم لا یظلمون اور ان پہ قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا. پہلے تو بڑا اس میں سخت یہ جو آیات اور احکام ہیں سود کے آگے اور پیچھے اگر انسان غور سے پڑھے گہری نظر سے پڑھے تو بڑی شدید احکام ہے یہ اور بڑی سخت مذمت فرمائی اللہ تعالیٰ نے. پہلے تو فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے, یہ چھوڑ دو سود, اس کے بالکل قریب تک نہ جاؤ. اور آخر میں پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ڈرو اس دن سے. کس دن سے؟ فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی اس کے مال کو, اس کے سونے کو, اس کی چاندی کو تختیوں کی شکل دی جائے گی, جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کے اس پہلو کو سے داغا جائے گا حتیٰ کہ وہ تختی دوسرے پہلو سے نکل آئے گی. فرمایا کہ گردن کے اس ایک حصے سے داغ دیا جائے گا اور وہ تختی دوسرے طرف سے نکل آئے گی. فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے گنجے سانپ کی شکل دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کی باچھوں کو پکڑ کے کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تیرا خزانہ ہوں, میں تیرا مال ہوں. اور فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہ نکالی, اور یہ سزائیں جو ہیں یہ حشر کی میدان کی سزائیں ہیں, جہنم میں جانے کے بعد کی سزائیں نہیں ہیں. یہ جو اس طرح کی سزائیں ہیں کہ تختیوں سے داغا جائے گا, پورے کتنے ہزار سال کا دن ہے حشر کا, 50,000 سال کا دن ہے. اور فرمایا کہ اس مسلسل یہ سزا 50,000 سال تک دی جاتی رہے گی اس کو. فرمایا جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, جس نے بکریوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, گائیوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, فرمایا کہ حشر کے میدان میں وہ پورے ہٹے کٹے جانور بن کے آئیں گے اور اپنے پاؤں میں اس کو روندیں گے. ایک اونٹ آئے گا روند کے گزر جائے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, پھر چوتھا آئے گا. جتنا اس کا مال ہوگا, خواہ وہ اونٹوں کا ہوگا, خواہ گھوڑوں کا ہوگا, خواہ گائیوں اور بکریوں کا ہوگا, جو بھی ہوگا وہ حشر میں اس کو روندے گا اپنے پاؤں سے. اور جب وہ ختم ہو جائیں گے پھر دوبارہ شروع کر دیں گے روندنا اسے. یہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, ڈر جاؤ اس دن سے جس دن میں تم اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. یہ زکوٰۃ, یہ جو مال ہم سینت کے رکھتے ہیں اور اس کا بار بار اکاؤنٹ اپنے دیکھتے ہیں, ڈالر اتنے جمع ہو گئے, ریال اتنے جمع ہو گئے, روپے اتنے جمع ہو گئے, یہ سارے جتنا بھی بینک بیلنس ہے, جو مال ہے, جو دولت ہے, وہی میں نے گزارش کی نا کہ آپ اندازہ تو لگائیے کہ مال کتنا زیادہ ہے پاکستان میں, کتنے لوگ سرمایہ دار ہیں. 1 ارب روپیہ جو ہے اس کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ 25 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی ہے 1 کروڑ روپے کی. اور اب تو ملین نہیں ٹریلینر موجود ہیں لوگ پاکستان میں. یہ سارے کے سارے بدبخت لوگ زکوٰۃ اپنی نکالیں تو دیکھیں پاکستان میں زندگی کیسے نہیں پڑتی, پاکستان کی معیشت کیسے نہیں سدھرتی. لیکن وہی بات ہے کہ آج تو کسی کو ڈر نہیں ہے, آج تو ہوس اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اس ہوس کی تو کوئی انتہا نہیں. اسی ہفتے کے اخبار میں دیا ہوا تھا کہ صدر صاحب نے ایک آدمی سے شوگر کی فیکٹری خریدنا چاہی, 3 4 5 پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں تھیں, اس کی نئی فیکٹری بن رہی تھی. اس نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اتنے میں نہیں بیچتا. اب وہ جیسا مزاج شریف ہے وہ بھی تو پتہ ہے کہ وہاں تو موبائل میں آپ 100 ریال ڈالیں تو سب سے پہلے وہ 7 10 15 ریال جو ہیں وہ صدر صاحب کو ملنے ہیں. اس کے حرام کی کوئی حد نہیں رہی. قیامت کے دن جا کے جو عذاب ہوتا ہے ہوتا رہے, اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں. اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تو رہا نہیں. اخبار میں لکھا ہے کہ اس کی فیکٹری جو بن رہی تھی زیر تعمیر تھی, راکٹ برسا کے اس کو ختم کر دیا. جو اس آدمی نے بیچنے سے انکار کیا تھا وہ راکٹ برسا کے اس کو ختم کر دیا. اتنی ہے ہوس مال اور دولت کی کہ پورا پاکستان اگر کسی طرح میرے پیٹ میں چلا جائے, سارے پاکستان کو اپنے پیٹ میں ڈال لوں. اور یہ پتہ نہیں کہ یہ سارے پیڑ میں جو پاکستان ڈالا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے.
اللہ تو بار بار انہی باتوں سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، لیکن بات تو پھر وہی ہے جو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو ہے یہ بھی سب کے لیے تو ہے نہیں. بعض لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں نے دروازے بند کر رکھے ہیں ہدایت کے، میں نے ہدایت نہیں دینی ان کو. بار بار اللہ نے فرمایا لا یہد القوم الظالمین، لا یہد القوم الکافرین، کافروں کو، ظالموں کو، غاصبوں کو، فلاں کو میں ہدایت نہیں دوں گا. اب جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اور بار بار جو اللہ تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتے ہیں ڈر جاؤ مجھ سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ خواب کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صحابہ کرام سے خواب سنتے بھی تھے، اور ایک موقع پہ صحابہ کرام نے اپنی خواب پیش نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے خواب آیا ہے، میں سناتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا خون کے سمندر میں وہ ڈبکیاں کھا رہا تھا، اور وہ ہاتھ پاؤں مار مار کے کنارے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے. کنارے پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ پتھر مارتا ہے اس کے منہ پہ. جب وہ اس پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے تو وہ آدمی پھر اس کے جو دریا ہے خون کا اس کے وسط میں چلا جاتا ہے، پھر وہ کافی دور چلا جاتا ہے. دریا کے وسط سے پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا مارتا کنارے کے پاس آتا ہے، اور پھر جو آدمی کھڑا ہے کنارے پہ پتھر مارتا ہے اس کے منہ پہ، اور پھر وہ دریا کے وسط میں پہنچ جاتا ہے. بار بار یہی سزا اس کو دی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ یہ کون آدمی ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ یہ سود خور ہے، جس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا کھا کھا کے، جس کی حوث ختم نہیں ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دے دی ہے. ڈرایا تو بڑا ہے اللہ نے. اب اگر کوئی نہ ڈرے یا اللہ کی آواز پہ کان نہ دھرے، اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے ڈرانے کی. سچی بات یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو احکام ملے نہیں تھے، یا مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، یا مجھے اس کا پتہ نہیں چلا جنت کا یا جہنم کا یا جہنم کے عذابوں کا. یہ بات نہیں ہے. کوئی قرآن مجید کا صفحہ یا سطر ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرایا نہ ہو، جہنم کا ذکر نہ کیا ہو، سزاؤں کا اور عذاب کا ذکر نہ کیا ہو. اور وہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اگر سود کھاتے ہو تو پھر تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم سارے کے سارے اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور جو کرتوت تم نے کیے، جو اعمال کیے، ان کا بھرپور تمہیں بدلہ دیا جائے گا، گناہوں کا بھی اور نیکیوں کا بھی. وہم لا یظلمون، اور کسی پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام